السلام علیکم میرے پیارے دوستوں، کیا حال ہے؟ خیریت ہے؟ خوش ہیں؟ ٹھیک ہے؟ ابھی آٹے کی باتیں ہو رہی تھی، لیکن میں اب اس وقت ایک اور بات کرنا چاہتا ہوں کہ یہ پچھلے کوئی ایک مہینے سے یہ بات چل رہی ہے، جب سے یہ ایم کیو ایم والا اور لوگوں نے یہ ناراضگیاں دور ہوئی ہیں۔ تو سب سے پہلے بیان آیا تھا فواد چودھری صاحب کا کہ عمران خان کی حکومت کو کوئی خطرہ نہیں۔ ریزن کیا بتائی انہوں نے کہ عمران خان کی حکومت کو کوئی خطرہ نہیں، کیونکہ کوئی متبادل قیادت یہاں موجود ہی نہیں۔ پھر یہی بیان ڈاکٹر فردوس عاشق اعوان کا آیا کہ عمران خان کی حکومت کو کوئی خطرہ نہیں، کیونکہ یہاں عمران خان جیسا کوئی لیڈر ہی نہیں۔ پھر آج شیخ رشید صاحب کا بیان آیا کہ جناب عمران خان کی حکومت کو کوئی خطرہ نہیں، کیونکہ عمران خان کا کوئی متبادل لیڈر ہی نہیں۔ یہ عمران خان کو کیا سمجھ رہے ہیں یہ لوگ؟ کوئی وہ حکومت اچھی چلا رہا ہے یا اس کا متبادل نہیں ہے، یا اس نے کشمیر فتح کر لیا ہے کہ اس کا کوئی متبادل نہیں ہے، یا وہ ڈالر 20 روپے پہ لے آیا ہے کہ اس کا کوئی متبادل نہیں ہے، کوئی پٹرول اس نے سستا بالکل 40 روپے پہ لے آیا ہے کہ اس کا کوئی متبادل نہیں ہے، یا پنجاب میں کوئی اچھی گورننس نظر آ رہی ہے کہ اس کا کوئی متبادل نہیں ہے۔ عمران نے کیا کیا ہے کہ اس کا کوئی متبادل نہیں ہے؟ ہاں، میں بھی کہتا ہوں اس کا کوئی متبادل نہیں ہے۔ اس جیسا نااہل کا کوئی متبادل نہیں ہے۔ اتنا نااہل کوئی وزیر اعظم آج تک نہیں آیا جتنا وہ آیا ہے۔ تو وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ اتنا بڑا نااہل کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ اس کا یہ مطلب ہے۔ یہ بات بات پہ کہتے ہیں کہ جی اس کا کوئی خطرہ نہیں ہے۔ بھئی وہ کیا کر رہے ہیں؟ عوام آٹے کی چکی جو ہوتی ہے نا، اس میں پس رہے ہیں عوام۔ آٹا تو وہاں سے نکل نہیں رہا، عوام ہی پس رہے ہیں، عوام پس رہے ہیں۔ آٹے والی چکی سے آٹا نہیں مل رہا۔ اتنا بڑا بحران پیدا کر دیا انہوں نے، اور اس کے اوپر عجیب و غریب بیانات آ رہے ہیں جناب۔ شیخ رشید کا بیان کتنا قابل مذمت ہے۔ کیا بیان ہے؟ اس نے بیان دیا ہے کہ جی نومبر اور دسمبر میں لوگ روٹی زیادہ کھاتے ہیں۔ بتائیں یہ کوئی بیان دینے والا ہے یار؟ پھر آپ لوگ کہتے ہیں کہ آپ غصے والی ویڈیو بنا دیتے ہیں۔ بھائی عوام روٹی کو ترس رہے ہیں، آٹے کی شارٹیج ہو گئی ہے، پورے بحران پیدا ہو گیا ہے کراچی سے خیبر تک، اور قحط شروع ہونے والا ہے، لوگ بھوکے مرنے والے ہیں۔ اور شیخ رشید کا یہ بیان آنا کہ نومبر دسمبر میں لوگ زیادہ روٹی کھاتے ہیں اس لیے آٹا شارٹ ہے۔ کیا یہ زخموں پہ نمک چھڑکنے والی بات نہیں؟ اس کے اوپر میں کیا غصہ نہ کروں؟ اتنے بونگے وزیر رکھے ہوئے ہیں عمران خان نے۔ وزیر اعلیٰ سرحد نے کہا ہے کہ جناب جو لوگ 2 روٹیاں کھاتے ہیں نا، وہ 1 روٹی کھائیں تو آٹے کا بحران ٹھیک ہو سکتا ہے۔ آپ یقین کریں دوستو، اس جیسی نالائق حکومت میں نے اپنی یہ 60 سالہ زندگی میں نہیں دیکھی۔ آپ نے دیکھی ہے تو آپ اس کا نام بتا دیں کہ اس سے گئی گزری حکومت کون ہو۔ پھر یہ کہتے ہیں اس کا کوئی متبادل ہی نہیں ہے۔ واہ جی واہ، یہ ایسا ہیرو ہے کہ اس کا کوئی متبادل وزیر اعظم بھی نہیں ہے۔ بھئی 17 مہینوں میں آپ نے پاکستان کا بیڑا غرق کر دیا ہے۔ پاکستان افغانستان سے پیچھے چلا گیا ہے، بنگلہ دیش سے پیچھے چلا گیا ہے، اور آپ کہتے ہیں کہ جناب عمران خان کا متبادل نہیں، اس لیے کوئی خطرہ نہیں۔ بہت افسوس کی بات آتی ہے، بہت افسوس کی بات ہے۔ اور آج جو ابھی آٹے کا بحران کی بات ہو رہی تھی نا، تو اس کی ایک وجہ یہ سامنے ہوئی ہے کہ کتنے لاکھوں میٹرک ٹن آٹا جو ہے وہ افغانستان بھیجا گیا تھا۔ اسی حکومت نے بھیجا ہے، اسی پچھلی حکومت نے۔
اور اب جہانگیر ترین کا بیان ہے، جہانگیر ترین کا آج ابھی کا، کہ ہم امریکہ سے اور باہر سے گندم جو ہے نا وہ درآمد کروائیں گے، باہر سے گندم خریدیں گے۔ بھائی جب خریدیں گے تو آپ نے آٹا یہ اور گندم افغانستان کیوں بھیجا؟ اپنا آٹا بھیج کے آپ گندی امریکہ کی وہ گندی جو ہے نا وہ گندم خریدیں گے۔ اور وہ نان بھائیوں نے ہڑتال کر دی کہ یہ ہمیں انتہائی گندی سرخ روٹی جو ہے نا، سرخ آٹا اور سرخ گندم وہ ہمیں دینا چاہ رہے ہیں، ہم نے وہ نہیں لینی، ہم نے اپنی قیمت بنانی ہے۔ 2 دن میں 20 روپے کلو آٹا بڑھا ہے، 20 روپے کلو، آپ اس سے اندازہ لگا لیں۔ یہ غریب کے منہ کا نوالہ بھی چھین رہے ہیں، قسم سے غریب کے منہ کا نوالہ بھی چھین رہے ہیں، اور اوپر سے بیان یہ دے رہے ہیں۔ ابھی فردوس عاشق کی پریس کانفرنس لگی ہوئی تھی کہ جو آٹے کو وہ کر رہے ہیں، ان کے جو فیکٹری ہیں وہ سیل کریں گے، اور جو آٹے کی ملیں ہیں وہ ہم سیل کریں گے، اور ان کو آئینی ہاتھوں سے نپڑیں گے، یعنی کہ اور چھاپے ماریں گے اور جرمانے کریں گے، یعنی کہ جو آٹا آرام سے مل رہا ہے نا وہ بھی غائب ہو جائے گا۔ اور ابھی دیکھنا دوستو، یہ بہت بڑا بحران پیدا ہو گیا ہے، اور اللہ رحم کرے یہ غریب آدمی جو صرف روٹی اور پیاز سے کھا رہا تھا نا، وہ اس روٹی سے بھی چلا جائے گا۔ اتنا بڑا بحران پیدا ہوا ہے۔ یہ آپ کو پتہ ہے کہ جب کاف لیگ کی حکومت تھی تو آٹے کا بحران پیدا کروایا گیا تھا، اور پھر ان کی حکومت اسی وجہ سے ختم ہو گئی تھی اگلے الیکشن میں۔ اور یہ جو چمچے کڑچے کہہ رہے ہیں نا کہ عمران کے متبادل کوئی لیڈر نہیں ہے، وہ خود بہت بڑی ٹی سی کر رہے ہیں اور قوم کے ساتھ جھوٹ بول رہے ہیں، اور پاکستان جتنا جلدی عمران خان سے نجات حاصل کرے گا اتنا ہی پاکستان کی بچت ہے، ورنہ پاکستان کو ناقابل تلافی نقصان ہوگا۔ عمران کا متبادل ہی کوئی نہیں ہے جی۔ کشمیر کی پالیسی کا ذکر کریں تو آپ کو پتہ جائے کہ عمران خان نے کتنی تقریروں والی سرکار نے کیا کی ہے۔ مہنگائی کی بات کریں، ڈالر کی بات کریں، گڈ گورننس کی بات کریں، 50 ترجمانوں والے وزیر اعلیٰ پنجاب بزدار کی بات کریں، 60 سے زیادہ وزیر اس نے بنا دیے ہیں اپنی کابینہ میں۔ پاکستان کی تاریخ کی سب سے بڑی کابینہ بنائی ہے اس نے۔ یہ صرف پکنک منانے آئے ہیں، بس یہ پکنک منا رہے ہیں۔ پکنک جب تک ان کی چلتی رہے گی، آپ باغ میں پکنک مناتے ہیں تو وہاں پہ کوئی سیریس ہوتا ہے بندہ؟ سارے ہی کھیل رہے ہوتے ہیں، کوئی ادھر دوڑ رہا ہوتا ہے، کوئی ادھر دوڑ رہا ہوتا ہے، کوئی بال کسی کو مارا ہوتا ہے، تو جی 2 گھنٹے بعد پکنک ختم، چلو جی اب اپنے اپنے گھر چلو۔ یہ پکنک منانے آئے ہیں، یہ مراد سعید، فواد چودھری، چوہان، شیخ رشید، زلفی بخاری، فیصل واڈا، آپ ان میں سے جتنے میں نے نام لیے ہیں، آپ ان کی کوئی اچھی بات بتا سکتے ہیں؟ پاکستان کے دن بدن پاکستان نیچے چلا گیا، دن بدن نیچے جا رہا ہے۔ اب آٹے کا بحران، یہ کسی بحران کو یہ قابو کر ہی نہیں سکتے۔ میں نے تو بتایا تھا کہ خدا نخواستہ یہ جیسے کشمیر کا مسئلہ حل ہوا ہے، 6 مہینے ہو گئے ہیں، تو کیا کرفیو اٹھ گیا ہے؟ کوئی ایک تقریر عمران نے کی ہو؟ ہم اگر کشمیر پہ حملہ ہوا تو ہم ریٹیلیٹ کریں گے، ہم جواب دیں گے، اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے۔ نہ وہ پتھر ملے گا نہ وہ اینٹ ملے گی، اور اسی طرح جناب مقبوضہ کشمیر میں لوگ بیچارے غربت سے مار رہے ہیں، اور کرفیو ابھی تک لگا ہوا ہے، اور ان کی خارجہ پالیسی زیرو، بالکل فیل ہو چکی ہے، بالکل یہ حکومت ٹوٹلی فیل ہے۔ اور اب آٹے کا بحران پیدا ہو گیا، اللہ رحم کرے، یہ قحط جو ہے نا وہ شروع ہو چکا ہے، اور اوپر سے شیخ رشید کے نمک چھڑکنے والے بیانات بھی آ رہے ہیں۔ اور دوسرا یہ کہا رہا جی عمران جیسا حکمران ادھر ہے ہی نہیں، تو اس لیے اس کو کوئی خطرہ نہیں۔ بڑے افسوس کی بات ہے، بڑے افسوس کی بات ہے۔